پروگرام ہے عزیزان جس کو مدد کی سامریت یوں لے آئی کے ساتھ وہ سامنے لا کے کاغذ رکھ دیا اور کہا پڑھ نانی پڑھنا جانتا تھا. اور پھر معاذ اللہ اس کے بعد پوری پہلی جو حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضور وہاں سے کچھ ڈرے ہوئے کانپتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں, کٹکٹا رہے ہیں, دوا لگ رہا ہے, گھر میں آ گئے ہیں. بیوی سے آ کے یہ کہا کہ یہ کیفیت آج ہوئی ہے وہاں تو عزیزان من فرماتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے جیسے ایک بچہ باہر سے ڈرا ہوا کھانا ہوا آ جاتا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے میں کانپ رہا ہوں, کپکپی آ رہی ہے, میرے اوپر کمبل اڑا دو. بیوی کو کیوں دے رہی ہے کہ یہ ڈرتے کیوں ہے؟ آپ کے بڑے نیک ہیں, آپ کے بڑے پاک باز ہیں, اس قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی. انہیں نہیں معلوم اپنے متعلق بھی بتا رہی ہے. پھر میاں بیوی دونوں کو معلوم نہیں تو کہتی ہوں چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں. میرا چچا کا بھائی ہے یہاں ایک عیسائی راہب ورقہ بن نوفل, اس کے پاس لے چلتی ہوں. وہ کچھ بتا اب دام درود قرآن سے جتنا پین کے سیانے کو کون چلا جانا جیسا نے میں کیا عرض کروں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ان کو خبر یہ مقام ہے محمد عربی بچوں کو پتہ نہیں مقام میں نبوت کیا ہوتی ہے. نبی کا دس جو ہے نبیہ سے نکلا ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے یہاں وہ کہتا ہے کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم صرف ادھر کی بات دیکھ سکتے ہو, میں ادھر کی بھی دیکھتا ہوں, میں ادھر کی بھی دیکھتا ہوں. کہو جو میں کہوں گا وہ سچی زیادہ ہوگی یا جو تم کہو گے وہ سچی ہوگی. اتنی بلندیوں پہ کھڑا ہوا شخص اس کو خود پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا. بیوی کے پاس آ کے وہ جو کہہ رہا بیوی اس کو لے کے عیسائی ورکا کے ماحول سے نظر آتا ہے کہ عیسائیت کی سازش اس کے اندر ان لوگوں کی کہ تمہارے نبی کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا. اس کے پاس لے جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں قرآن سے یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ کی طرف آیا تھا, جو عیسیٰ کی طرف آیا تھا, جس کی طرف یہ اب آیا ہے نا اسے نہیں پتا کہ یہ ناموس اکبر تم تو نبی ہونے والے ہو. جی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, وہ عیسائی شہادت دے رہا ہے تم نبی ہونے والے ہو. تمہاری بڑی مخالفت ہوگی, یہاں سے تمہیں نکال بھی دیں گے. بات سیدھی تھی کہ اس کو اگر یہ معلوم ہے کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو آیا تھا, تم نبی ہونے والے ہو تو سب سے پہلے اس کو چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ پکڑ لیتا. وہ تو انتظار کر رہے تھے آنے والے نبی کا. اور جب وہ خود شہادت دے رہا ہے کہ تم نبی ہو, اس کے باوجود وہ شخص عیسائی رہتا کہتا ہے کہ جب تمہاری مخالفت یہاں کریں گے تو میں تو اس وقت زندہ نہیں ہوں گا, ورنہ میں اس وقت تمہاری مدد کرتا. یعنی اس وقت تک بھی یہ نہیں کہ اسلام جو ہے اس کو نبی مان لیتا, نبی نہیں مانا. اور اس کے بعد عزیزان من پھر نگاہ سے پڑھیے. اس کے بعد جب آپ بنیاد جو دے دیں یہ سارا کچھ جو ہے آپ نے سب سے پہلی جو حدیث ہے آپ کے یہاں بخاری شریف کی وسلم کی تو بات کتاب اللہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. پہلی تو غزوہ کی ابتدا کیسے ہوئی تھی, جب یہ کر دیں تو وہ جو اس قسم کی بات کریں تو ان کو کیا گلا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ورقہ بن نوفل جو تھا اس نے ان کو فروغ دیا ہو تو پھر تو تم تو نبی ہونے والے ہو اور یہ ناموس اکبر تھا, تو اس کے فروغ میں آنے سے بغیر نبوت ہو گیا. اور اگر اس نے ہی ویسے جھوٹ بولا ہے نظر آتا ہے کیونکہ اگر وہ سچا تھا کہ یہ جبریل تھے یہ نبی تھا تو وہ ایمان کو نہ لے آیا ان کو. نظر آتا ہے کہ وہ جانتا تھا اندر سے کہ نہیں بات ایسی کچھ نہیں, اس نے کہا کہ ان کو دل دے کسی اور تصویر بتا دو. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. لیکن کیا کریں کہ آپ کے یہاں یہ موجود ہے. دورے ہوتے ہیں اس کتاب کے قرآن کی طرف. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو کرنے کی بات ہے یہ صرف کرنے کی بات نہیں ہے. جیسے آپ کے یہاں تلاوت کا لفظ کرنے کے لیے آ گیا,
کہ تلاوت کے تو معنی ہوتا کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. شراب کے معنی پروکلیمیشن کے آ جائیں گے یا اس قسم کی عبادت جس میں نشو و نما ہو دونوں چیزیں آ جائیں گی. جب قرآن کے اس پروگرام کے اوپر آئے فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا یاد رکھو یہ جو سرکش صورتیں ہوں گی یہ بڑی جو سے فروغ سے آ جائیں گی تمہارے مقابلے کے لیے ان کی طرف سے حفاظت کا سامان کر دو بڑا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ میں نے جو مفہوم لیا یہ کہاں سے ہوا؟ ساتھی تو آپ پڑی ہوئی انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. تو یاد رکھو یہ تو یہ بڑی بھرتی مار کے آئے گا ڈراتا ہوا یہ آئے گا شیطان. یہ مخالفین جتنے بھی ہیں یاد رکھو یہ شور تعریف ہے حقیقت کچھ نہیں. ان سے ڈر جائے گا تو ان کی بڑی قوت یہ خدا کا سجدہ کر دی خدا جیسے اندر قیام آئی تناس یہ تو برف کو دیتا ہے. سورج کے نہ نکلنے پر خدا ہوئے ہیں اس سے نکلنے روکیے اس کی حرارت سے خود پگھل کر پانی ہو جائیں گے. اس کا کوئی قابو نہیں کوئی قدرت نہیں ان لوگوں کے اوپر جو خدا پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے قوانین کی موسمیت پر بھروسہ رکھتے ہیں کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. یہ اس کا دعوت تو ان پہ چلتا ہے جو اس کو دوست بنا لیتے ہیں اور خدا کے شریک بناتے ہیں دوسروں کو انہیں تو یہ قابو کر لیتا ہے. تو اب یہ جو استعاذہ ہے اس کے سر سے حفاظت طلب کرنے کا قرآن نے تو خود پروگرام بنا دیا یہ الذین آمنوا یا علی ربہم یتوکلون. ریفرنس 16 بتا اب ہم 60 لے کر 98 90 بلکہ 100 16 کہا یہ ہے اس کا طریقہ. ان خداستوں کو یقین موسم رکھے اور پھر کانفیڈینس بڑی چیز ہے اعتماد ہے چیزان من بنیاد ہے یاد رکھیے اعتماد. بس اعتماد اٹھا سب چیز کری اعتماد یہ ہے استعاذہ. دیکھیے کہ اس کا پروگرام کیا پھر یہ کس طرح سے یہ اعوذ باللہ یہ پڑھا جاتا تھا یا کچھ کیا جاتا تھا. اس کے لیے میں نے عرض کیا عزیزان من قرآن سمجھنے کا طریقہ ایک جگہ ہے جہاں جہاں جو آیا ہوا سامنے رکھیے یہ عزیزان من اس طرح سے واضح کرتا چلا جاتا اپنے معنی حیرت کی دن ہو جاتا ہے یہ کیا ہے اس کا آ جاتا تھا اس طرح سے بھی حاصل ہوتا ہے. فوراً قرآن لے آیا کسنا کیسے اگر تو موسیٰ اور قرآن اور وہ تو سامنے ہے. اتنی تنقید چیز ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی روحانیت وغیرہ کو کوئی دخل نہیں آتا جو وزن میں پیدا کیا ایک چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے متقدر قرآن ہے. اس نے اپنے پنجہ استبداد میں ایک قوم کو جگہ رکھا ہے. اس کو کھلانے کے لیے خدا کا ایک پیغمبر آتا ہے اپنے ساتھ کیا لاتا ہے وہ اصول لاتا ہے وہ قوانین لاتا ہے وہ آیات خدا بندی لاتا ہے اس سے اپنی قوم کی تربیت کرتا ہے. باہر اگر ابھی وہ نکلنے نہیں دیتی اس کی قرآنیت تو قرآن کہتا ہے ان سے کہے اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو. یہاں سے ان کی تربیت شروع کرتا ہے قوم کو تیار کرتا ہے. لیکن اس کے اندر فرق یہی ہے قرآن اپنے بنائے ہوئے جو قوانین ہوتے اپنے بنائے ہوئے اوزار اور ہتھیار اور حربے استعمال کرتا ہے. یہ خدا کی رہنمائی کے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں مجھے کرنے کچھ نہیں دیتے ہیں. حد ہو گئی ہے اب اس کی چھوڑ رہے میرے ہاتھ. پھر اجازت انی اخاف ان یبدل دینکم. دیکھیے عزیزان من دین کا لفظ کہاں آ رہا ہے. مجھے ڈر یہ نظر آتا ہے کہ میرے نظام حکومت کو ابھر کے رکھ دے گا یہ سب. وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. اور یہ اب فساد جو ہے اس کی حکومت کا جو ارتنا ہے تختہ اس کو یہ فساد قرار دے رہا ہے.
جابر اور ظالم بھی اپنی حکومت کا تختہ نہیں لکھنے دیتے، اس کے خلاف ابھی کوشش کرنے والے تو وہ بھی مقصد کہتے ہیں. قرآن مقصد کہہ رہا ہے انہیں کیوں کہتا ہے یہ تو تمہارا نظام میں دونوں پکڑ کے رکھ دے گا. اس لیے اب میرے ہاتھ چھوڑ دو، آج کچھ نہیں. وقت کالا موسیٰ آپ دیکھتے ہیں یہاں سے قرآنیت کا دھکی کتنے زور سے آ رہی ہے. گرج ہے سمجھ ہے اس میں دیری کیا تھی؟ قرآن جیسا بادشاہ یہ کہے اس کو میں قتل کر دوں، اس میں دیری کیا لگتی تھی؟ لیکن وہ جو تھا نا اللہ المتوکلین یعنی نے خدا بندی کی صداقت کے اعتماد بھی یہ چیزیں تھا. کچھ نہیں، نہ ہراسانی آئی، نہ پریشانی آئی، نہ خوف آئی، نہ ناچک کی اوپر کی پریلیاں آئیں جسے کہتے ہیں ٹھنڈے پسینے آئے، نہ گھبراہٹ ہے. اعلیٰ موسیٰ انی اُلتے بربی وربکم، اس کو وہ لفظ تعزیز کا یہاں ٹھیک ہے. بڑی قوتیں ہیں تیرے پاس، بڑے سارے سامان ہے تیرے پاس. میں تمہارے ان تمام مردوں کے خلاف پناہ لیتا ہوں، میں لوں گا پناہ اس رب کی. اور یہاں عجیب بات کہ وہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہاں دو الگ الگ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. میں اپنے پارٹی والے کو بلاؤں گا، وہ میری مدد کرے گا. اس کو بلاؤں گا جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. پارٹی بازی سے اوپر لے جاؤ رب کو. اگر یہ صرف اپنے ہی رب کا یہاں کہتا تو پھر یہ ہوتا کہ ٹھیک میں نے کافی دھمکا دیں. کہا یہ بات نہیں کہ وہ صرف میرا رب ہے اس لیے میری مدد کو آئے گا، جائے وہ نہ جائے تمہاری مخالفت کرے گا. ربوبیت ہے، اور ربوبیت کے اس کے انداز یہ ہیں. کبھی کسی چیز کا عمارت کا بنانا ربوبیت، اس عمارت بنانے کے لیے پہلی بنیادوں کو چھوڑنا بھی تو ربوبیت. تیری قوم کی ربوبیت پوچھنے ہے کہ تیرے جیسا مستبد فرعون اس کے ہاتھ کرنا رہا. میں اپنے رب کو اور تیرے رب کو بلاؤ من کل متکبر، ہر متکبر سے حفاظت میں آنا. اعلان کیا یہ، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا دیا، بتا دیا قوم کو کہ کرو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے بھی آگے چلو عزیزان میں، یہ آپ کو پتا ہے تعویذ کا لفظ یہی سے تو نکلا ہے، یہی بناتا ہے. اور آگے بڑھے کرنے کی بھی ضرورت نہیں. مجھ کو یہ کاغذ کے اوپر آپ کو پتا ہے گھر کے باہر جو چوکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک تعویذ کیسا ہوا ہوتا ہے، وہ تعویذ کا ہوتا ہے. تعویذ کوئی بلا اندر نہیں جا سکتی، محفوظ ہو گیا. دکانوں کے باہر بھی کہتے تعویذ میں یعنی یہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکشا کچھ نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے یہاں سے نکال کے لے گئے، وہاں تیاریاں کی، وہاں جا کے جنگیں کی ان کے ساتھ، یہ سب کچھ کیا. یہ تھا ایک تعویذ دین کا، اور ادھر یہ تعویذ ہے ہمارے یہاں کہ جب شیطان کا نام آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تعویذ لکھا لے کے ساتھ ہر بیماری کے لیے شفا. حصار اس کو کہتے ہیں. یہ اصطلاح ہے تصوف کی. حصار قلعہ دودھ لگا تو قلعہ بنا دیتے. ایک ٹائم کی جنگ کے لیے انہوں نے خلاف نہیں کیا ہوگا تو ایک لازر جانے تھے اس کے روز پہلے تھا نا حدیث لگا تو قلعہ بنا ہے. حصار ان کی اصطلاح ہے تعوذ کی. تعوذ اس کو دے دیے تھا، تعوذ ہو گیا. وہ دین کا تعوذ اسی کا نام، یہ مذہب کا تعوذ ہے. کہا کہ غنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، یہ ہے طریقہ اس کا. اور تیزی سے آ جائے قوانین خدا و نبی کی پناہ میں، اس کے مطابق پروگرام بنانا چاہیے. یہ ہے اس کا طریقہ. اور بتا دیا کہ دیکھو صاحب ضرب کبیر نے یہ کیا تھا، یہی کچھ باہر ہی وہی صورت ہے اس وقت پیدا ہو گئی ہے. انّہ حلیم یہ تو آ گیا کہ جب وہ شیطان کے وسوسے آئیں اس طرح سے وہ آ کے حاضر ہو جائیں، سرغنوں کی یہ سازش میں
اس طرح سے دور میں ان کے لیے یہ کچھ کیا کرے. قرآن کریم مومنین کو مومنین حقہ کو سیرت و کردار ایمان کے اعتبار سے بلند ترین مقام پہ کھڑا کرتا ہے. کسی ایک دور کا نہیں. وہ تو شہادت جو ہے مومن حقہ کی وہ تو قرآن نے اس دور کے مہاجرین کے متعلق اور انصار کے متعلق بھی مومن جسے قرآن کہتا ہے وہ صرف انسانیت کی بلندیوں کی ہے. کہا سیرت و کردار کی اعتبار اس کے باوجود ہوتا ہے وہ انسان اور بشر ہی. اب یہ دیکھیے کہ یہ انہیں سینٹ نہیں بناتا. عیسائیت کے اندر یہ سینٹ بنتے ہیں تو سینٹ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے اس سے کوئی خطا نہیں ہوتا. بڑی باریک چیز آئی. ان الذین اتقوا ان کو بھیجنے والے کا بھی ان الذین اتقوا شرط ہے وہ جو ان خطرناک گھاٹیوں سے دامن بچا کے چلنے کی روش اختیار کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اذا مسهم طائف من الشیاطین. ابھی ہم نے کیا کریں آپ کہا تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ جان کے شیطان کو آوازیں دیتی ہیں اس کے قابو آ جاتے ہیں. ان کو کہا ہے نا کہ اس کے اوپر تو سلطان اس کی قوت اس کی کبھی حاوی نہیں ہو سکتی ان کے اوپر جو مومن ہیں اور جو اس کو بھروسہ رکھتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا لیکن معصومیت نہیں بتائی گئی. کہا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ گھومتے گھماتے کسی طرح سے گردش کرتے کراتے کبھی کوئی وجہ سے کوئی خیال ذرا سا آ گیا کتنا ہی ہوتا ہے مومن کے بھی کبھی ایسا آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے عزیزان من پروگرام دیکھیے ایک لفظ کے اندر دو لفظ ہیں عزیزان من 2 لفظ. جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں تفکر فوراً قرآن کے مقام کے سامنے لے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں فوراً لے آتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن نے کیا کہا. وہ یہ جو ہے یہ خیال یہ کسی قرآنی راستے سے بھی ہٹانے کے لیے تو بات کر رہا ہوگا نا کہ اب اس کے لیے جو کرتے کیا ہے انٹیڈیٹ اس کا کیا کرتے ہیں تفکر گھر سے اس کے سامنے لے آتے ہیں. قرآن کے اس مقام پہ وہاں کیا کیا کہا اس نے جو سامنے آیا عزیزان من سنیے جھومیے تفکروا لوگ دیکھے میرے چھٹ گئے روشنی آ گئی زبان میرے من کنسٹرکشن میں دیکھیے گا میں ہیلپ کر رہے ہیں خدا کے لیے تھوڑی سی ابھی کرتے ہوئے میرے تفکر ہوں اور اس کے بعد فائدہ ہم لکھتے وہ اپنے سامنے لایا کہ اس میں تو قرآن یہ کہتا ہے وہ دیکھو اندھیرے چھٹ گئے روشنی آ گئی. اور مجھ سے اگر بصیرت والی بات ہے تو بڑی گہری چیز ہے کہ ان کے ریزننگ میں صحیح کام کرنا شروع کر دیا. یہ مانا اس میں بصیرت ہے یہاں مبصر ہے یہاں. میں نے ادب میں ترجمہ کیا تھا کہ تاریخیاں چھٹ گئی یہ دیکھو روشنی آ گئی. بات یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ یہ اس کی جو روشنی تھی کنفیوز ہو گئی کہ کس نے تلاش ہو گیا. اس کو صحیح کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ جو نے کڑی میں آ رہی ہے نا اس پلاٹ میں جو رسید یاد دینا ہے جیسے فکر نمایاں ہوتا اس سے دوست کو گھر سمت معلوم کر لی جاتی ہے. قرآن کا جو مقام سامنے آئے تو یہ اس کی ریزننگ تھی کہ جو اس غلط طریقے کے اوپر اس کو سمت بتا رہی تھی. مذکور کے معنی یہ ہوگا کہ اس کے تابع اس کی بصیرت صحیح کام کرنے لگ گئی تھا. بھائی یہ ہوتا ہے قرآن سے یہ خود ہی یوں پکڑ کے یہ نہیں کر کے تمہیں چلا دیتا ہے. بات تو تمہاری بصیرت کی ہے. یہ پالیسی آف لاجک بڑی معنی آتی ہے پالیسی آف لاجک جسے کہتے ہیں یہ منطق پیدا کرنے والی پالیسی ہوتی ہے اور اس کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا. ریزننگ کے بغیر تو انسان نہیں ہوتا.
حیوان کی سطح پہ رہتے ہیں. ابھی یہ کہا جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو بصیرت سے کام نہیں لیتے، قرآن ان کو دائرے اندر کہہ رہا ہے وہ تو کام لینا ہے. اور اس میں پھر ہے کیا؟ بس اتنی سی چیزیں ابھی جہاں دین آ جاتا ہے، جہاں وہی کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جو پالیسی ہوتی ہے نا باجت کی، اس کو وہ درست کر دیتا ہے اور یہ مبصر ہو جاتا ہے. یہ مبصرون ان کی تو یہ کیفیت، یہ جو جماعت مومنین ہے اپنے اس پروگرام میں جو ہی ذرا مخالفین آئے یا اپنے اندر کی اس قسم کا وقت کا فائدہ ہوا، حفاظت میں آ گئے. اس کا طریقہ یہ ہے سبق کروں، قرآن کی صحیح ہدایت کے سامنے لایا، بات بالکل واضح ہو گئی، سب راستہ صاف نکل کر ابھر کر سامنے آ گیا. اور مقابلے والے کا اخوان ہم جو مدینہ ہم پھر گئی سننا لگی. مخالف والے جو ہے، جو یہ نہیں کرنے والے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان کے دل میں کچھ ایسی بات آتی ہے، تھوڑا سا اندھیرا تو یہ ہوتا ہے، اور یہ جو ان کے بھائی ہے نا، ان کو پھینک کے گھٹا پیٹ اندھیرے میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. یہی ان کی اپنی تاریخی کو کوئی سنی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تھوڑی سی روشنی سے دور ہو جاتی. یہ خیال یہ بھائی دیکھیے آئے مدد کرنے کے لیے، یہ مدد دینا ہوں یہ لگائی. وہ ان کو اس غلط راستے کے اوپر پھینک کے لے جاتے ہیں. تیرا آگے یہ آئے مدد کرنے کے لیے بھائی لے جاتے ہیں ادھر فہم لا یکرون، اور پھر وہ پلٹ ہی نہیں سکتے، پلٹنا نہیں روک ہی نہیں سکتے، پھر وہ روک ہی نہیں سکتے. یہ کرتے ہیں بھائی جو ہیں ساتھ، ان کی طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ چیز آئے گھر سے قرآن کی ہدایت کے سامنے لائیے، بصیرت سے ہی کام کرنے لگ جائے گی، ان بھائیوں کے فروغ میں نہ آ جائیں گے. اس میں تو یہ ہے کہ ذرا سی تاریخی تمہارے اوپر ہوگی آئی، اور یہ پھر کھینچ کے لے گئے تم تاریخ اور مقاموں کے اندر جہاں پھر وہ رک ہی نہیں سکتے. تو مگر ان کی کیفیت یہ ہے اس مخالفت کے اندر. اب اس مخالفت کی ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم ہر آیت کے آخر میں جو خدا کی ایک صفت آتی ہے، وہ اس پوری ساری آیت کے اندر کا لفظ ہے. اور ایک سورت کے آخر میں جو آیتیں آتی ہیں اس میں سند کر دیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہدایت اس سورت کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہیں. مخالفت میں ایک چیز تو یہ آ گئی کہ یہ اس قسم کے وسائل آئیں گے، کہا کہ ان کو شکست ہوگی. اس کے اندر شکست ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کمپرومائز سے آ جائیں، کہیں گے کہ مفاہمت کر دیجیے، ٹھیک ہے تو تم جھکو، کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں، آپس میں مفاہمت کر رہے. یہ چیز مطابق بار سامنے آ چکی ہے کہ جسے الحق کہا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ مفاہمت کر ہی نہیں سکتا. صحیح جواب جو ہے انہیں سیدھی سی بات ہے جو میں مثال دیا کرتا ہوں، 2 اور 2 4 یہ صحیح جواب ہے. ساری دنیا کی چیزیں پہ آ جائے اور وہ اسے تحت پہنے 4 پہ آئے مان لیں. اگر 2 اور 2 3 کہنے والا پہنے 4 پہ مان جائے تو یہ تو پہلے بھی باطل پہ تھا پھر بھی باطل پہ رہا. وہ جو 2 اور 2 4 کہتا تھا وہ پہنے 4 پہ آیا تو اس کا تو کچھ بھی نہیں رہا. تو انہوں نے جو بھی 12 میں پھٹ لے 14 پہ تک نہیں مرے. اس لیے الحق والا مفاہمت نہیں کر سکتا، کمپرومائز نہیں کر سکتا. باطل بھی پرست ہے، حق لا شریک ہے. بڑی بڑی بات ہے یہ حق لا شریک، مفاہمتیں کمپرومائز باطل کرتا ہے. شرکت میں آنا ہے حق باطل نہ کر قبول، یہ ہے نا شرکت میں آنا ہے حق باطل. دودھ کے مٹکے میں ایک ٹوٹ دہی کی ڈال دیجیے سارا دودھ بھر جاتا ہے. کہاں ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ آ جائیں گے مفاہمت کے اوپر، مفاہمت نہیں کر سکتے. انہیں اور چیز ہے، آستی اور چیز ہے، امن پسندی اور چیز ہے. وہ اپنے آپ کو حق سے رکھتے ہوئے دوسرے کو اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ ہم دخیل نہیں ہوں گے تمہارے معاملے میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مل کے تم اور ہم ایک نیا دین لگا کر لیں
ایک نیا فارمولہ وضع کر لو کس دن جھکو کہ ہم بڑھیں، بالکل نہیں. کہا کہ اگلا اسٹیپ ان کا یہ ہوگا کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ اتَّبَعْتَهَا، کہ جب تو ان کی مرضی کے مطابق کوئی قرآن کی آیت نہیں لاتا، یہ تو یہ مانے تو یہ کہتے ہیں، دیکھیے عزیزان من بات کتنی گہری، یہ کہتے ہیں خود کو جو کہتے ہیں کہ یہ جو تیرے ساتھی ہیں ان کو یہ کیا پتا ہے کہ یہ وہی ہے جو ہو رہی ہے، ان کو وہی کہہ دیتا ہے یہ وہی مان لیتے ہیں، اس کا کوئی نشان تو ہے نا، کوئی محسوس نہیں ہے، مجھے پتا چل جائے حضرت کی چٹھی تو کوئی آتی نہیں ہے تو کھول کے بتا دے، تو کہہ دیتا ہے نا، مان جاتے ہیں تمہیں انہیں کی کچھ فکر ہوگی. کہا اگر وہ بات ہے تو خود ہی کوئی آیت اس قسم کی بنا کے ہمارے ساتھ مفاہمت کی، ان سے کیوں نہیں کہہ دیتا کہ خدا نے وہی کر دیا، ہم تو جاتا کیا آپ یہ کر دیں. ٹھیک ہے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اس کو کہو کہ میرا منصب تو صرف یہ کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کا اتباع کیے چلا جاتا ہوں. یہ ہے ہی نہیں کہ میں یہ وہی خود بنا لوں، یہ تو میری اپنی وجہ کردہ ہے ہی نہیں کہ تمہاری خاطر یہ کچھ کرنا. وضع کرنا میرا قانون نہیں، جیسا میں کہا کرتا ہوں میں اسلامی مملکت میں قانون وضع نہیں کیے جاتے، قوانین کا اتباع کیا جاتا ہے، ان کو نافذ کیا جاتا ہے، ان کا اجرا کیا جاتا ہے. رسول یہ کہہ رہا ہے کہ سب میرا کام اس میں تو جو وہی آئے اس کا اتباع کرتا چلا جائے. قرآن کریم میں دیگر دو مقام سے بھی یہی قسمت کی ہے ان کی، وہ لایا ہے ان کے سامنے 10/15 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. یہ قرآن جب سے پیش کرتا ہے ان کے سامنے تو یہ لوگ کہتے یہ ہے، وہ جو قانون مقاصد عمل کو نہیں مانتے. بڑی عجیب بات کیا یہ قرآن، قانون مقاصد کو ماننے والا جو ہے، جس کو پتہ ہے کہ سنکھیا ہراست ہی کرتا ہے، جو مانتا ہے اس کو، یہ آپ کو اوپر رہا اگر ڈاکٹر بھی اس کو کہہ دے کہ نہیں میں تمہیں یہ دیتا ہوں سنکھیا ٹھیک ہے، اس میں نے مصری ملا دی ہے تیری سی تو یہ کچھ نہیں کرے گا، وہ مانے گا نہیں اس کو تو اس کا یقین ہے کہ غلط کرتے. پتہ یہ جو قانون مقاصد کو نہیں مانتے وہ آپ اس قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں تم سے. یہ کہتے یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ ہمارے لیے بڑی جان ہے، یعنی کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہمارے پاس، جتنے ہمارے پرانے عقائدی نہیں نظام جو چلے آ رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے وہ تمام کے تمام امید کو رکھ دیتا ہے. تو بات تو ساری انہوں نے سوچا ہوگا کہ مملکت پیدا کرنے کی ریاست پیدا کر رہا ہے، حکومت چاہتا ہے، یہ روایات میں آتی ہے، باقی بات آتی ہے، انہوں نے پیش کی تھی آپ کی حکومت کہ اگر یہ چیز ہے تو حکومت وغیرہ ہم دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو تم جاتے ہیں حکومت آپ نے یہ کہتے ہیں یہ نہیں، اس کو الگ رکھ دو اور دوسرا بنا لو. اگر سارے کا سارا نہیں رکھتے تو کم از کم اس میں کچھ تبدیلی کر دو ہمارے لیے. ان لا یقین بھی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم سمجھے نہیں، یہ میرا وضع کردہ نہیں ہے، میں اس میں یہ کر ہی نہیں سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی نازل ہوتی ہے. اور اگلی چیز ہے عزیزان من، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی اس کی خلاف ورزی کروں تو ڈرتا ہوں کہ خدا کا عظیم عذاب مجھے پکڑ لے گا. میں تمہارے ساتھ کیسے کمپرومائز کر سکتا ہوں؟ کہنے اور کچھ چیز ہے. ایک اور ریفرنس لے لیجیے، اہم چیزیں ہوتی ہیں اتفاق سے جو سامنے آ جاتی ہیں. 68/9 68/9 ودو لا تدہنو تجدہنو، یہ
ان کے دل کی یہ خواہش ہے مداحمت کے معنی ہوتا ہے ذرا سا پھسل جانا. دہنیت ہوتی ہے نا یہ روحانیت یا خواہش جسے کہتے ہیں فرض کو تھوڑی سی وہ ناظرین لگا دیجیے نا یہ مداحمت کہلاتی ہے تھوڑا سا پھسلنا. تو وہ تھوڑا سا اگر اتنا زیادہ بدلنا نہیں تو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ پھسل جائے. چاہتے ہوئے ہیں کہ تم تھوڑا سا ادھر سے پھسلے اور ادھر سے ہم کو پھسل یہاں چلے آ رہے ہیں اور پھر دونوں آ کے ایک مقام کو کمپرومائز کریں. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع ہم کو جھاڑ کے یہ آ کے اب لگے ہیں اسٹیشن کی آ کے کمپرومائز بھی کرتے ہیں آپ کرنے لگے بارہ وہ آگے پڑھنے کی دیا نظر چاہیے گا وہاں لوگ چاہتا ہے وہاں کوئی آدمی چاہیے بتینا کو گھر آ جاتا ہے پہلی بن جائے ہے کمپرومائز میں بنی. لیکن یہ جوتا بھی قرآن کے اپنے انداز میں اتارتا اچھا سے سادے بھانے بارہ میں ملے 58/9 ختم نہیں ہو سکتا 17/4 بھی اس میں لگتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اسلام اپنے نظام میں کسی قسم کی لچک نہیں رکھتا. یاد رکھیے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا اپنے اصولوں کے اندر. یہ جو اس کی اپلیکیشن کی چیزیں ہیں ان کا اطلاق کیسے ہوگا حالات کے تابع یہ ہو جائے اس میں تو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اپنے اصولوں کے اندر قرآن کسی قسم کی کوئی مداحمت نہیں کر سکتا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. 17/7 ہے میری چیز ہے. ابھی آیت کے اندر ہے کہ یہ تو انہوں نے تو یہ تہیا کر رکھا تھا اس قسم کا کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے بلا کر پچلا کر یہاں سے ذرا سا کمپرومائز کر لے اپنے مقام سے تھوڑا سا تو ہٹ جائے. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور یہ تو کہا تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا. قرآن جب یہ چیز کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ایسا ہوا ہے. اس قرآن کے اوپر جو اعتماد کلی ہے تمہیں رسول اس وحی کے اوپر وہ اس کی وجہ سے ہے کہ تمہیں اتنا ثبات حاصل ہوا ہے تمہارے قدموں کے اندر کہ ذرا سا بھی کچھ نہیں سکا. ورنہ ان کی تو بڑی سازشیں تھیں بڑی کوششیں تھیں اس چیز کی کہ تو ذرا سا اپنے مقام پہ پھسل جاتا. لیکن یہ تصویر کی ہوئی ہے ثبات جو تمہیں حاصل ہوا ہے یہ قرآن کریم کی اس تعلیم اور وحی کے اوپر اعتماد کلی کا نتیجہ ہے کہ تو اپنے مقام سے ذرا نہیں پھسلا ورنہ یہ تو تمہیں بہنا کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے. یہ ہے عزیزان من قرآن کا نظام جو کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا اپنا مقام ذرا نہیں چھوڑ سکتا. یہ غیر متبدل ہے قرآن کے اصول قوانین و احکام ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وقتی طور پہ نہیں ہو سکتی ابدی تو ایک طرف رہی قطعاً نہیں ہو سکتی. عزیزان من کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا کوئی ان میں کسی قسم کی مفاہمت نہیں کر سکتا کسی دوسرے کے ساتھ. چاہتا تھا 3 آیتیں اور تھیں ختم ہو جائیں لیکن 10:30 لگ گئے. آج بات یہی چلی آ رہی ہے سورت کا آخری آیتیں ہیں اور اس میں میں نے جیسا کہا کہ تقاضل قرآن جس کے اندر سمجھ کر کے رکھ دیتا ہے اپنی تعلیم کو. آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے قرآن لیے چلا رہا ہے اس تعلیم کو. آگے ہم سورہ الاعراف کی آیت 203 تک 2-3 صورتیں ہم آئندہ دے گئے لیکن آئندہ کے سلسلے میں ایک بات قرآن کرنے کی ہے. إنك أنت السميع العليم.